سورہ اعراف کی آیت نمبر 182 182 سورہ اعراف کا 23واں رکوع 9 پارے کا 13واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا والذین کذبوا بآیاتنا، اور جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں، سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ان قریب ہم انہیں آہستہ آہستہ عذاب کی طرف لے جائیں گے جہاں سے انہیں خبر نہ ہوگی۔ یعنی جو کافر ہیں، اللہ کی آیتوں کے منکر ہیں، بتدریج وہ عذاب کی طرف جائیں گے، ہلاکت اور بربادی کی طرف جائیں گے، اور وہاں سے عذاب آئے گا جہاں سے ان کو خبر بھی نہ ہوگی۔ ہر کافر موت کی طرف رواں دواں ہے، اور اچانک وہ موت کا شکار ہوتا ہے، سارا غرور و تکبر اس کا خاک میں مل جاتا ہے۔ وَأُمْلِي لَهُمْ، اور میں انہیں ڈھیل دوں گا۔ ڈھیل دوں گا اس سے مراد یہ کہ ان کی عمریں لمبی کروں گا۔ ان کیدی متین، بے شک میری خفیہ تدبیر بہت پکی ہے، اور میری گرفت بہت سخت ہے۔ اولم یتفکروا ما بصاحبہم من جنہ، کیا سوچتے نہیں کہ ان کے صاحب کو جنون سے کچھ تعلق نہیں، کچھ علاقہ نہیں۔ ان ہوا الا نذیر مبین، وہ تو صاف ڈر سنانے والے ہیں۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر رات کے وقت قبیلے کو پکارا اور فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اللہ کا خوف دلایا اور پیش آنے والے حوادث کا ذکر فرمایا، تو ان میں سے کسی نے آپ کی طرف جنون کی نسبت کی۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور فرمایا گیا کیا انہوں نے تفکر اور تأمل سے کام نہ لیا اور عاقبت اندیشی اور دور بینی بالکل بالائے طاق رکھ دی، اور یہ دیکھ کر کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اقوال و افعال میں ان کے مخالف ہیں، اور دنیا اور اس کی لذتوں سے آپ نے منہ پھیر لیا ہے، آخرت کی طرف متوجہ ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے اور اس کا خوف دلانے میں رات دن مشغول ہیں، ان لوگوں نے آپ کی طرف جنون کی نسبت کر دی، یہ ان کی غلطی ہے۔ تو اس میں فرمایا گیا کہ انہوں نے غور و فکر نہ کیا کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنون سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ تو صاف ڈر سنانے والے ہیں، آخرت کی طرف توجہ فرماتے ہیں، اللہ کی طرف بلاتے ہیں، اللہ کا خوف دلاتے ہیں، دن رات اس میں مشغول ہیں، دنیا کی لذتوں سے آپ نے منہ پھیرا ہوا ہے، آپ ان کافروں کے جیسے اقوال سے اور افعال سے دور ہیں۔ تو ان لوگوں نے یہ ساری چیزیں نہ دیکھیں اور غور و فکر نہ کیا، اور حضور پر یہ الزام لگا دیا کہ آپ کو جنون ہو گیا ہے۔ اولم ينظروا فی ملکوت السماوات والارض وما خلق اللہ من شیء، کیا انہوں نے نگاہ نہ کی آسمان و زمین کی سلطنت میں، اور جو چیز اللہ نے بنائی کیا اس میں غور و فکر نہ کیا؟ ان سب میں اللہ کی وحدانیت اور کمال حکمت اور قدرت کی روشن دلیلیں ہیں۔ وَأَنْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ، اور یہ کہ شاید ان کا وعدہ نزدیک آ گیا ہو اور وہ کفر پر مر جائیں اور ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو جائیں۔ ایسے حال میں عقل مند پر ضروری ہے کہ وہ سوچے سمجھے، دلائل پر نظر کرے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ،
تو اس کے بعد اور کون سی بات پر یقین لائیں گے؟ یعنی قرآن پاک کے بعد اور کوئی کتاب آنے والی نہیں، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اور کوئی نیا رسول آنے والا نہیں جس کا انتظار ہو، کیونکہ آپ خاتم الانبیاء ہیں، آخری نبی اور رسول ہیں۔ تو اب اس کے بعد یہ کس کا انتظار کر رکھے ہیں؟ کون سی بات پر یقین لائیں گے؟ من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، جسے اللہ گمراہ کرے اسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں۔ اللہ ہمیں گمراہی سے محفوظ فرمائے۔ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور انہیں چھوڑتا ہے کہ اپنی سرکشی میں بھٹکا کریں۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ، آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ ایان مرساہا، کہ وہ کب کو ٹھہری ہے، قیامت کب آئے گی۔ شان نزول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا تھا کہ اگر آپ نبی ہیں تو ہمیں بتائیے کہ قیامت کب قائم ہوگی، کیونکہ ہمیں اس کا وقت معلوم ہے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، قل انما علمها عند ربی، آپ فرمائیے اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہے۔ لا یجلیہا لوقتہا الا ہو، اسے وہی اس کے وقت پر ظاہر کرے گا۔ قیامت کے وقت کا بتانا رسالت کے لوازم سے نہیں ہے، یعنی رسول کے لیے ضروری نہیں کہ وہ قیامت کے وقت کو بیان کرے۔ اے یہودیوں، جیسا کہ تم کہتے ہو کہ رسول کے لیے قیامت کا وقت بتانا ضروری ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اور اے یہودیوں، تم نے جو اس کا وقت جاننے کا دعویٰ کیا یہ بھی غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو مخفی کیا ہے اور اس میں اس کی حکمت ہے۔ ثقلت فی السماوات والارض، بھاری پڑ رہی ہے آسمانوں اور زمین میں، یعنی قیامت قریب ہے۔ لا تأتیکم الا بغتہ، تم پر نہ آئے گی مگر اچانک۔ یسألونک کأنک حفی عنہا، تم سے ایسا پوچھتے ہیں گویا تم نے اسے خوب تحقیق کر رکھا ہے۔ قل انما علمها عند اللہ، اے محبوب آپ فرمائیے اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن بہت لوگ جانتے نہیں۔ بہت سے لوگ یہ نہیں جانتے کہ قیامت کے وقت کو پوشیدہ رکھنے میں کیا حکمت ہے۔ تفسیر رول بیان میں ہے کہ بعض مشائخ اس طرف گئے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو با اعلام الہی وقت قیامت کا علم ہے، یعنی اللہ تعالی نے اپنے محبوب کو قیامت کے وقت کا علم دیا ہے۔ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، اے محبوب آپ فرمائیے میں اپنی جان کے بھلے برے کا خود مختار نہیں مگر جو اللہ چاہے۔ غزوہ بنی مستلق سے واپسی کے وقت راستے میں تیز ہوا چلی، چوپائے بھاگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی کہ مدینہ طیبہ میں رفاعہ کا انتقال ہو گیا، اور یہ بھی فرمایا کہ دیکھو میری اونٹنی کہاں ہے۔ عبداللہ بن ابی منافق اپنی قوم سے کہنے لگا ان کا کیسا عجیب حال ہے کہ مدینے میں مرنے والے کی تو خبر دے رہے ہیں
اور اپنی اونٹنی معلوم ہی نہیں کہ کہاں ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس کا یہ قول بھی مخفی نہ رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، منافق لوگ ایسا ایسا کہتے ہیں، میری اونٹنی اس گھاٹی میں ہے، اس کی نکیل ایک درخت میں الجھ گئی ہے۔ چنانچہ جیسا فرمایا تھا اسی شان سے وہ اونٹنی پائی گئی۔ اس پر آیت کریمہ نازل ہوئی۔ تفسیر خزائن العرفان میں یہ بات تفسیر کبیر کے حوالے سے درج ہے۔ قل اے محبوب آپ فرمائیے، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، میں اپنی جان کے بھلے برے کا خود مختار نہیں، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے، وہ مالک حقیقی ہے، جو کچھ ہے اس کی عطا سے ہے۔ اس آیت کریمہ میں اس بات کا ذکر نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کچھ بھی نہیں دیا، بلکہ اس بات کا ذکر ہے کہ محبوب فرما رہے ہیں کہ میرے پاس جو کچھ بھی ہے اللہ کی عطا سے ہے، میرا ذاتی کچھ نہیں، الا ما شاء اللہ، جو اللہ نے چاہا وہ عطا کیا، اور اللہ نے اولین اور آخرین کے علوم عطا کیے، سارے خزانے عطا کیے، اور ساری کائنات کا آپ کو مالک بنایا اپنے اذن سے۔ بلکہ بخاری شریف میں حدیث ہے، اللہ یعطی وانا قاسم، اللہ دیتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اور اگر میں غیب جان لیا کرتا، لَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو یوں ہوتا کہ میں نے بہت بھلائی جمع کر لی، وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے کوئی برائی نہ پہنچی، ان انا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون، میں تو یہی ڈر اور خوشی سنانے والا ہوں انہیں جو ایمان رکھتے ہیں۔ یہاں یہ فرمایا گیا وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اگر میں غیب جان لیا کرتا تو یوں ہوتا کہ میں نے بہت بھلائی جمع کر لی، وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے کوئی برائی نہ پہنچی۔ یہ کلام براہ ادب اور تواضع ہے۔ معنی یہ ہے کہ میں اپنی ذات سے غیب نہیں جانتا، جو جانتا ہوں وہ اللہ تعالیٰ کی اطلاع اور اس کی عطا سے۔ حضرت صدر الافاضل علیہ رحمہ نے اس بات کو تفسیر خازن کے حوالے سے لکھا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا، بھلائی جمع کرنا اور برائی نہ پہنچنا اسی کے اختیار میں ہو سکتا ہے جو ذاتی قدرت رکھے، اور ذاتی قدرت وہی رکھے گا جس کا علم بھی ذاتی ہو، کیونکہ جس کی ایک صفت ذاتی ہے اس کے تمام صفات ذاتی۔ تو معنی یہ ہوئے کہ اگر مجھے غیب کا علم ذاتی ہوتا تو قدرت بھی ذاتی ہوتی، اور میں بھلائی جمع کر لیتا اور برائی نہ پہنچنے دیتا۔ بھلائی سے مراد راحتیں، کامیابیاں اور دشمنوں پر غلبہ ہے، اور برائیوں سے تنگی، تکلیف اور دشمنوں کا غالب آنا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھلائی سے مراد سرکشوں کا مطیع، فرمانبردار ہونا، نافرمانوں کا فرمانبردار ہونا اور کافروں کا مومن کر لینا ہو، اور برائی سے بدبخت لوگوں کا باوجود دعوت کے محروم رہ جانا۔ تو حاصل کلام یہ ہوگا کہ اگر میں نفع و ضرر کا، نفع نقصان کا ذاتی اختیار رکھتا تو اے منافقین اور اے کافروں، تم سب کو مومن کر ڈالتا، اور تمہاری کفری حالت دیکھنے کی تکلیف مجھے نہ پہنچتی۔ خلاصہ یہ ہوا کہ یہاں پر ذاتی نفع اور نقصان کی نفی ہے، اور ذاتی علم کی نفی ہے، اور یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جو میرے پاس علم ہے، جو نفع و نقصان کی طاقت ہے، وہ اللہ کی عطا سے ہے۔ اللہ کی مشیت کے بغیر ایک پتا بھی ہلتا نہیں۔
وہی ہوتا ہے جو میرا رب چاہتا ہے. میں جو طاقتیں رکھتا ہوں وہ باذن اللہ ہے. یہاں پہ فرمایا ان انا الا نذیر، میں تو ڈر سنانے والا ہوں. یعنی کافروں کو میں ڈر سناتا ہوں کہ اے کافروں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرو ورنہ تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے. سورہ اعراف کا 23واں رکوع مکمل ہوا. اللہ رب العالمین اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن فرمائے. آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کے اس پیغام کو آگے پہنچا کر ثواب جاریہ حاصل کریں.